چلو اب مدینے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 4 طرح کے پرندے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا قیمہ بنا کر چند پہاڑوں کے چاروں طرف اس کے قیمے کو ڈال دیا، اور پھر ان مردہ پرندوں کو بلایا تو وہ پرندے زندہ ہو کر اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ جن پرندوں کو آپ نے ذبح کیا وہ 4 پرندے کون تھے؟ ان پرندوں کے ذبح کرنے میں کیا حکمت تھی؟ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا عبرتیں اور نصیحتیں ہیں؟ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ خداوند قدوس کے دربار میں عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ میرا اس پر ایمان تو ہے، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ، ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر ہلا ملا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا، اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا، یا ایھا الدیک اے مرغ، یا ایھا الحمامہ اے کبوتر، یا ایھا النسر اے گدھ، یا ایھا الطاؤس اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا، اور ہر پرندے کا گوشت، پوست، ہڈی اور پر الگ ہو کر 4 پرندے تیار ہو گئے، اور وہ 4 پرندے بلا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سڑوں سے جڑ کر دانہ چگنے لگے اور اپنی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان و قرار مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر خداوند کریم نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے رب میرے، مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا، 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس قرآنی واقعے سے چند مسائل معلوم ہوتے ہیں، وہ یہ کہ 4 پرندوں کا قیمہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا تھا،
پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ثم ادعوہن، یعنی ان مردہ پرندوں کو پکارو۔ چنانچہ آپ نے چاروں کا نام لے کر پکارا تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، کیونکہ جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم فرمایا اور ایک جلیل القدر پیغمبر نے ان مردوں کو پکارا تو ہرگز یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند کریم کبھی بھی کسی کو شرک کا حکم نہیں دے گا، اور نہ کوئی نبی ہرگز شرک کا کوئی کام کر سکتا ہے۔ تو جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں تو وفات پائے ہوئے خدا کے ولیوں اور شہیدوں کو پکارنا کیوں کر شرک ہو سکتا ہے؟ جو لوگ ولیوں اور شہیدوں کے پکارنے کو شرک کہتے ہیں انہیں اس قرآنی واقعے پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا ان میں سے ہر پرندے میں ایک بری خصلت یعنی عادت موجود ہے۔ مثال کے طور پر مور کو اپنی شکل و صورت پر گھمنڈ رہتا ہے، مرغ میں کثرت شہوت کی بری خصلت ہے، اور گدھ میں حرص اور لالچ کی بری عادت موجود ہے، اور کبوتر کو اپنی اونچی اور بلند اڑان پر غرور ہوتا ہے۔ ان 4 پرندوں کے ذبح کرنے میں ان 4 بری خصلتوں اور عادتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ 4 پرندے ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا اور ان کے دل میں نور اطمینان کی تجلی پیدا ہوئی اور انہیں نفس مطمئنہ کی دولت مل گئی۔ اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے، اس کو چاہیے کہ مرغ ذبح کرے، یعنی اپنی شہوت پر چھری پھیر دے، اور مور کو ذبح کرے، یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے، اور گدھ کو ذبح کرے، یعنی اپنی حرص اور لالچ کا گلا کاٹ ڈالے، اور کبوتر کو ذبح کرے، یعنی اپنی بلند پروازی اونچی اڑان کے غرور پر چھری چلا دے۔ جو شخص ان 4 بری خصلتوں کو ذبح کر ڈالے گا تو انشاءاللہ وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور اس کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے گی، یعنی اس کا دل ایمان کے نور سے منور و روشن ہو جائے گا، اور ایمان کی حلاوت یعنی میٹھاس وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ پھر انشاءاللہ اسی طرح کی کسی دوسری ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔